أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ہم لوگ پڑھ رہے ہیں قواعد النحو میں، اس میں متمکن کی قسمیں، جس میں سے 6 قسمیں پڑھی جا چکی ہیں. اب یہ 7ویں قسم ہے تثنیہ جیسے کہ رجلان. دیکھیں تثنیہ اور جمع یہ چیز آپ لوگ شروعات سے پڑھتی آ رہی ہیں. واحد جیسے رجلن، تثنیہ جیسے رجلان رجلین، اور جمع جیسے رجال. تو آپ لوگ جب اصطلاحات پڑھتی تھیں فیض الادب وغیرہ کی کتابوں میں تو آپ نے پڑھا تھا نا رفع، نصب اور جر، جیسے مسلمان، مسلمین، مسلمینہ، مسلمونہ، اس طریقے سے مثالیں آپ پڑھتی تھیں. تو اس وقت تو یہ کلیئر نہیں ہو پاتا تھا کہ آخر یہ مسلمانے بھی ہے، مسلمین بھی ہے، اور دونوں کو تثنیہ کہا جا رہا ہے، مسلمینہ بھی ہے اور مسلمونہ بھی ہے اور دونوں کو جمع کہا جا رہا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو اب یہ ساری ڈاؤٹ جو ہے آپ لوگوں کے جو تھے اتنے دنوں سے وہ اب انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. تو کیا تھا، جیسے تثنیہ کی مثال دی گئی ہے رجلان. اسی طرح سے میں ایک اور مثال دینا چاہوں گی. جیسے آپ لوگ مرکب بنائی، مرکب اضافی، مرکب مناصر پڑھ رہی تھی تو اس میں آپ نے غالباً مرکب بنائی میں پڑھا تھا احد و عشرہ، احد و عشرن تھا، اس کو پھر احد عشرہ بنایا گیا. تو احد عشرہ سے لے کر 13 عشرہ تک کی جو گنتی ہے یہ مبنی ہے، زبر کے ساتھ ہے. لیکن اسنا عشرہ الگ کر دیا گیا تھا. اسنا عشرہ کو اور کہا گیا تھا اسنا عشرہ کہ اس کا جو پہلا جز ہے وہ معرب ہے، یعنی وہ بدلتا ہے. کیوں بدلتا ہے؟ اسنا کے معنی ہے 2، تثنیہ ہے وہ، اور وہ کبھی اسنانی ہو جاتا ہے کبھی اسنینی ہو جاتا ہے. تو جیسے یہاں تثنیہ کی مثال رجلانی دیا گیا ہے تو رجلانی کبھی ہوگا کبھی رجلینی ہوگا. اسی طرح وہ اسنانی جو تھا وہ بھی کبھی اسنانی اور کبھی اسنینی ہوتا ہے. اسی لیے اسنا عشرہ میں جو اسنا ہے اس کو الگ کر دیا گیا تھا، اس کو معرب بتایا گیا کیونکہ اس کا اعراب جو ہے وہ بدلتا ہے. اب دیکھیں اس سے مراد ہر وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے. اب چاہے وہ کوئی سا بھی اسم ہو، جہاں بھی تثنیہ کا صیغہ ہوگا تو وہ ہوگا تثنیہ کے اندر شامل ہوگا. اس سے مفرد کے آخر میں الف اور یا پھر اس کے مفرد کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگایا جاتا ہے. جیسے رجل سے رجلان ہوا ہے نا، یا تو الف اور الف کے بعد نون مکسور لگائے جائیں گے جیسے رجلان، یا تو پھر یا اور یا کے بعد نون مکسور یعنی نون زیرنی لگایا جائے گا جیسے رجلینی. دونوں میں رجلانی کی بھی مثالیں رجلینی کی بھی مثالیں آگے آپ دیکھیں گی. رجل سے رجلانی بنانے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ الف لگا کر کے آخر سے پہلے، آخر کے بعد رجل جو ہے اس کا آخر لام ہے، لام کے بعد الف لگا کے پھر نون زیرنی لگایا گیا ہے رجلانی بنانے کے لیے. اسی طرح رجلینی بھی بنتا ہے. تو جو یہاں پہ لکھا ہے نا یا ما قبل اور نون مکسور، یعنی الف لگائیں گے اور اس کے بعد نون زیرنی لگائیں گے، یا تو یا لگائیں گے اور اس کے بعد نون زیرنی لگائیں گے جیسے رجلینی بنے گا. 8ویں نمبر پر ہے کلا اور کلتا. یہ بھی تثنیہ ہی ہے نا. کلا اور کلتا یہ بھی تثنیہ میں ہی استعمال ہوتے ہیں جو ضمیر کی طرف مضاف ہو. یعنی یہ اس میں جو ہے ضمیر کا پایا جانا ضروری ہے. یہ دونوں تثنیہ نہیں بلکہ ملحق بتثنیہ، یعنی تثنیہ سے ملے ہوئے ہیں، تثنیہ کا ہی فائدہ دیتے ہیں یہ دونوں. ان کا پہلا تثنیہ مذکر کی تاکید کے لیے اور دوسرا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے. یہ کلا جو ہے یہ تثنیہ مذکر کے لیے آئے گا اور کلتا یہ تثنیہ مؤنث کے لیے آئے گا. پھر اگلا 9 نمبر پہ
اسنانے اسنتانے، ابھی جو میں بتا رہی تھی، تو اسنانے اسنتانے یہ دونوں بھی تسنیہ نہیں بلکہ ملحق و تسنیہ ہیں، یعنی تسنیہ کا ہی معنی دینے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ ان سب کا مفرد ان کے لفظ سے نہیں ہے، جیسے کہ رجلانی جو تھا، رجلانی کا واحد اسی لفظ سے آتا ہے، رجلن آتا ہے، اور اس کے بعد اس کا تسنیہ بھی بناتے ہیں، اس کا جمع بھی بناتے ہیں۔ لیکن کلا کلتا ہو گیا، اسنانے اسنتانے ہو گیا، ان کا واحد تو ہوگا لیکن اسی لفظ سے نہیں ہوگا۔ جیسے احدن کے معنی ایک یا واحدن کے معنی ایک، اور اس کے لیے جب تسنیہ بنائیں گے تو احدانے نہیں بناتے ہیں، اسنا یا اسنانے بناتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ جو اسنانے اور اسنینے ہیں، اسنتانے ہیں، یہ تسنیہ ہیں، ان کے لیے واحد کا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ نہیں رہتا، لفظ دوسرا ہو جاتا ہے، اس کی جگہ پر واحدن کا لفظ آتا ہے یا احدہ کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح جب اس کا جمع بنانا رہتا ہے تو اسنونا نہیں آتا ہے، بلکہ کیا آتا ہے، سلاسونا، سلاستن آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ جی باجی۔ لیکن رجلن کو آپ دیکھیں تو رجلن میں کیا ہے کہ اس کا واحد بھی آتا ہے رجلن، اس کا تسنیہ بھی بنے گا رجلانے، اور اس کی جمع بھی رجال۔ لیکن کیا کلا کلتا اسنانے اسنتانے ان سب میں آپ نے ایسا کہیں پڑھا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ واحد تسنیہ جمع کے لیے یہ استعمال تو ہوتے ہیں، لیکن یہ اصل لفظ جو ہے اس کا واحد نہیں آئے گا کبھی بھی، اس کا جمع نہیں آئے گا کبھی بھی۔ تو اب آگے دیکھیں، ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہے، کیونکہ یہ تینوں جو ہے تسنیہ کے لیے استعمال میں آتے ہیں، ایک تو تسنیہ ہے ہی، اور دونوں جو ہے باقی کے وہ تسنیہ کے ساتھ ملحق ہے۔ تو اب ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہے، یعنی حالت رفع میں الف کے ساتھ، اور حالت نصب اور جر میں، یعنی جب یہ فاعل کی جگہ پر ہوں گے، حالت رفع سے مراد ہے جب یہ فاعل کی جگہ پر ہوں گے تو کس طرح ہوں گے، الف کے ساتھ ہوں گے، جیسے رجلانے ہوں گے، اسنانے ہوں گے، ہے نا۔ اور جو حالت نصب یا پھر جر میں ہوں گے، حالت نصب و جر میں اعراب ایک ہی رہے گا، نصب میں ہو یا جر میں ہو، یعنی جب یہ مفعول بنے یا پھر جب یہ مجرور ہو، جب یہ مضافلے بن جائے یا تو حرف جر لگ جائے، تو اس صورت میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، جیسے جاء رجلانی و کلاہما و اسلانی، یہ ہو گیا آپ کا حالت رفع میں، جاء رجلانی الف کے ساتھ ہے نا، اور کلاہما جاء کلاہما یہ بھی الف کے ساتھ ہے، اور جاء اسنانی یہ بھی الف کے ساتھ ہے۔ اور حالت نصب والجر میں یا ما قبل مفتوح ہوگا، جیسے رأیت رجلین یا سے پہلے لام پہ زبر ہے، کلیہما یا سے پہلے لام پہ زبر ہے، اسنینی یا سے پہلے نون پر زبر ہے۔ یا ما قبل مفتوح کا مطلب یا سے پہلے جو حرف ہے اس پہ زبر ہوگا۔ مررت برجلین وکلیہما واسنینی، بات سمجھ میں آ رہی ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ بات 10ویں نمبر پر ہے جمع مذکر سالم، جیسے مسلمون۔ اب دیکھیں یہ مسلمون یہ جمع ہے، یہ اصل میں جمع ہے کیونکہ اس کی واحد مسلمون ہے، تسنیہ مسلمانے ہیں اور جمع مسلمون ہے۔ جس طرح سے رجل تھا اصل میں تسنیہ، واحد تسنیہ جمع اس کا اصل میں ہوگا، اسی طرح مسلمون کا بھی واحد تسنیہ جمع اصل میں ہوگا۔ تو یہ جمع مذکر سالم کی اصل مثال ہو گئی، جیسے مسلمون۔ اس سے مراد ہر وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ اسموں پر دلالت کرے، کہ دو اگر ہے تو پھر وہ تسنیہ ہے، اور جمع کے لیے دو سے زیادہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہر وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، اس سبب سے مفرد کے آخر میں واو ماقبل مضموم یا پھر یا ماقبل مفتوح اور نون مفتوح لگایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے جمع بنانے کا، اسی لیے نا مسلمونا یا مسلمینا یہ دو چہرے آتے ہیں اس کے۔ اب یاد رہے تسمیہ کا جو نون ہے ہمیشہ مذکور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا رجلانے رجلینی، ان سب میں آپ نے ابھی دیکھا اسنانے اسنینی، ان سب میں تسنیہ کا جو نون تھا وہ زیر کے ساتھ تھا، کیونکہ تسنیہ اور جمع میں فرق کرنا بھی تو ضروری ہے، نون تو اس میں بھی لگ رہا ہے، نون اس میں بھی لگ رہا ہے، لیکن فرق کیسے کریں گے؟ تو یہ زبر اور زیر جو ہے
ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے عربی گرامر میں. تو اسی کی وجہ سے فرق ہو پائے گا کہ تثنیہ قانون ہے یا جمع قانون ہے. تثنیہ قانون تو ہمیشہ مکسور ہوگا اور جمع سالم قانون مفتوح. اور اضافت کے وقت دونوں گر جائیں گے. یعنی جب مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب آپ کریں, جب اضافت آ جائے تو پھر میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ تثنیہ اور جمع قانون اضافت کی صورت میں گر جاتے ہیں. پھر آپ نے کئی دفعہ فیض الادب میں مثالیں پڑھی ہیں. طلیقتان الوجہتان اس طریقے سے آتا ہے, لیکن کیا پڑھتے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں طلیقۃ الوجہین پڑھتے ہیں, ہے نا. دراجتان بکرین ہے تو دراجتا بکرین پڑھتے ہیں. بکر کی دو سائیکل ہیں تو دراجتان بکرین نہیں پڑھتے ہیں, کیونکہ دراجتا یہ مضاف بن رہا ہے اور بکرین مضاف الیہ, اور جب اضافت آ جاتا ہے اضافت کی صورت میں نون تثنیہ نون جمع گر جاتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جی بات. اب مثال دی گئی جیسے جانی غلامہ زید و مسلم مصر. اب یہاں پر دیکھیں غلامہ زید, جانی یہ ہو گیا میرے پاس آیا, غلامہ زید زید کا غلام. اب یہ زید کا غلام معنی سے ہی واضح ہو رہا ہے نا کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے, تو اسی لیے غلام معنی غلامونا اس طرح کا کچھ بھی نہیں آیا, ہے نا. کیا آیا, غلامہ. یہاں سے نون جو ہے وہ گر گیا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح سے مسلمو مصرین, مسلمونا نہیں ہے, مسلمو مصرین, مصر کے مسلمان یا شہر کے مسلمان, تو مسلمو مصرین مسلمونا ہوتا, لیکن کیونکہ آپ یہاں پر اضافت لگا دی ہے, مصر لگا دی ہے ساتھ میں, مضاف مضاف الیہ بن گیا ہے, اسی وجہ سے یہ ہو گیا مسلمو مصرا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے ہے پھر اولو. اب یہ بھی جمع کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. اس طریقے سے اوپر تثنیہ کے لیے آپ نے پڑھا اسنانے کے ساتھ قلع اور قلتا اور اسنینے اور رجلانے, یہ سب پڑھا. اسی طرح سے جمع کے لیے بھی ہے. اب یہ اولو ہے, یہ زو کی جمع ہے. جس طرح آپ نے اوپر پڑھا تھا نا, پہلے پڑھا تھا زو مالن, اور یہ اسماء ستہ مکبرہ میں بھی پڑھا تھا اکن ابن ہمن ہمن فمن زو مالن. تو یہ زو جو ہے یہ واحد کے لیے آتا ہے. جب بھی کسی لفظ میں زو کا استعمال کرتے ہیں واحد ہوتا ہے, پھر جب اس کی جمع ہم بنائیں گے تو زو کی جگہ پر اولو لگاتے ہیں. تو یہ زو کی جمع ہے دوسرے لفظ سے, یعنی اس سے زو کی جمع کا معنی پایا جاتا ہے. یہ اولو جو ہے اولو کا معنی ہے. جیسے زو مالی نے مال والا, تو اولو مالی ہو گیا مال والے, جمع کا معنی دے رہا ہے. یہ جمع مذکر سالم نہیں بلکہ اس سے ملحق ہے, جس طریقے سے اوپر آپ نے پڑھا, کیونکہ اس میں مفرد کا لفظ باقی نہیں ہے. کیونکہ جب جمع بنایا گیا تو زو وائنے زونا کچھ نہیں ہوا, یہ ختم ہو کر کے اس کی جگہ پر اولو آ گیا, اسی لیے یہ ملحق ہو رہا ہے. وہی لفظ نہیں ہے, ورنہ وہ بھی ڈائریکٹ جمع کہا جاتا. پھر اگلا ہے عشرونا کا تسعونا. یہ جو دہائیاں ہوتی ہیں نا گنتی میں, عشرونا 20, سلاسونا 30, اربعونا 40, خمسونا 50, اسی سے پورا جتنی بھی دہائیاں ہیں 90 تک. تسعونا کے معنی 90. تو یہ 8 دہائیاں ہوئی آپ کی, 20 سے لے کے 90 تک ٹوٹل 8 دہائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ 8 دہائیاں ہو گئی. عشرونا, سلاسونا, اربعونا, خمسونا, ستونا, سبعونا, ثلاثونا اور ثمانونا اور تسعونا. یہ سب جمع مذکر سالم نہیں بلکہ جمع مذکر سالم کے ساتھ یہ بھی ملحق ہے, اس لیے کہ عشرونا کو عشرون کی جمع نہیں کہا جا سکتا, ہے نا. ورنہ لازم آئے گا کہ عشرونا کا ترجمہ 30 کیا جائے, کیونکہ عربی زبان میں جمع کا استعمال کم سے کم واحد کے 3 افراد کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح باقی دہائیوں میں بھی کہا جائے گا. اس طرح سے اوپر آپ نے تثنیہ کے بارے میں پڑھا, اسی طرح جمع میں بھی ہے. اصل جمع یہ سب نہیں ہے, یہ سب جمع کے ساتھ ملحق ہیں, ملے ہوئے ہیں. جمع کا معنی دیں گے, جمع کے لیے استعمال کیے جائیں گے, لیکن اصل جمع اس کو ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اسی کے لیے پھر اصل جمع ہونے کے لیے اسی لفظ سے پھر اس کا واحد اور تثنیہ کا بھی صیغہ آنا ضروری ہے.
اب ان تینوں قسموں کا بھی اعراب ایک ہی ہے. جس طرح تسنیہ میں آپ نے دیکھا نا تینوں قسموں کا اعراب ایک تھا، اسی طرح اب یہ جمع میں بھی تینوں قسموں کا اعراب ایک ہے. یعنی حالت رفع میں واو ما قبل مضموم ہوگا، جیسے مسلمون، مسلمون واو سے پہلے پیش ہے، اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مکسور، جیسے مسلمین یا ہے یا سے پہلے مسلمین، میم پر زیر ہے. اب مثال ہے جانی مسلمون و اولو مال و عشرون رجلا. آپ دیکھیں مسلمون واو سے پہلے پیش ہے، اولو واو سے پہلے پیش ہے، عشرون واو سے پہلے پیش ہے. اس کے بعد رائتو مسلمین و اولی مال و عشرین رجلا. اسی طرح مررتو بمسلمین و اولی مال و عشرین رجلا. ان دونوں کا بھی اعراب حالت نصب اور جر میں ایک ہی جیسا ہے جس طرح سے اوپر تھا. تو کیا اتنا ہی رہنے دوں؟ اتنا ہی رہنے دوں یا اور پڑھا دوں؟ جی باجی نہیں رہنے. جی باجی اس وجہ سے پوچھ لے رہی ہوں نا، کیونکہ یہ سبق آپ کو ہر حالت میں بالکل پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ آگے آپ جو کتابیں رہیں گی جن میں اعراب نہیں لگا ہوا ہوگا، تو یہ جو اس میں متمکن ہے اس کے ذریعے سے آپ کو بہت مدد ملنے والی ہے. تو اس کو بالکل ذہن نشین کر لیں اچھے سے. ٹھیک ہے، پھر اگر کہیں ڈاؤٹ ہے تو بولیں ورنہ پھر اجازت دیں.